السلام علیکم۔ یعنی وہ شخص جو حلال طریقے سے مال کمائے اور جہاں خرچ کرنے کا اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ملے وہ وہاں خرچ کرے۔ تو کافی روایات ہیں، تو ایک روایات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین میں سے فقیر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی دولت مند لوگ تو بہت مراتب اور ابدی نعمتیں لے گئے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم صدقہ نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہیں اور ان لوگوں پر سبقت لے جاؤ، ان سے بھی آگے چلے جاؤ جو تمہارے بعد ہیں، اور کوئی بھی تم سے افضل نہیں ہوگا مگر وہ جو تمہاری طرح یہ عمل کرے گا۔ اب غور سے سننا، جو لوگ امیر ترین ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو صدقہ خیرات دیتے ہیں اور حج عمرے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کافی ایسے نیکی کے کام کرتے ہیں جو غربا نہیں کر سکتے۔ غربا صرف نماز اور روزہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ورد وظیفہ اور جو بھی مطلب بغیر مال دولت کے نیکی ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو باقی وہ حج عمرے بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں اور خیرات بھی کرتے ہیں اور محفلیں بھی کراتے ہیں اور کافی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو ایک عمل نہ بتاؤں جو آپ ان غربا امراء سے آگے چلے جائیں، سبقت لے جائیں نیکی کے کاموں میں۔ تو غور سے سنیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ فقیر مہاجرین دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی اس عمل کے متعلق سن لیا ہے جو ہم کرتے ہیں، اب وہ بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر، کاموں پر، فرمائے ہوئے دین پر عمل کرتا ہے تو اس پر اللہ کا خاص کرم فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ایسے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہم امراء سے آگے سبقت لے جا سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کرنی ہے۔ اسے تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔